آج پوری دنیا میں امت مسلمہ فلسطین کے مسئلے پہ فکر مند ہے، اور ہر انسان اس چیز کے لیے فکر مند ہے کیسے اللہ کی مدد آئے۔ اس کے لیے ہم سب دعائیں بھی کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور ہر انسان اس چیز کے لیے خواہش کرتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی مدد آ جائے۔ تو اصل میں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کا وہ کرائیٹیریا کیا کرائیٹیریا ہے جس کی بنا پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا جیسے OIC کی کانفرنس ہوئی 2 دن پہلے، اور اس کے کیا نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ صرف ایک فارمیلٹی تھی بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی ان کو ایسا اقدام نہیں اٹھانا، صرف یہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا کہ بھئی ہم بھی اس چیز کے لیے فکر مند ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کی مدد کب آئے گی اور ابھی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے مین بات تو یہ ہے کہ آج 56-57 ملک جو ہیں وہ ان کے لیے مدد اللہ کی اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ اللہ کا قرآن ان کے پاس ہے اور اللہ کی شریعت ان کے پاس ہے، اور وہ کہنے کے لیے اسلامی ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی شریعت کو انہوں نے نافذ نہیں کر رکھا، اس لیے اللہ کی مدد ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی۔ اور یہ اچھی طریقے سے ہم نے دیکھ لیا کہ 1923 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اس کے بعد سے کہیں پر بھی کسی بھی محاذ پر اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کی مدد نہیں آئی، کیونکہ تب سے خلافت قائم، جب سے خلافت ختم ہوئی ہے خلافت، تو ان 58 سال میں کہیں پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی۔ لیکن بس ایک جگہ پر کہہ سکتے ہیں ہم جو ہے، وہاں پر بھی اگر افغانستان والے مسئلے پر، وہاں پر بھی اللہ کی طرف سے مدد اس لیے آ گئی تھی کیونکہ وہاں پر جو طالبان تھے انہوں نے خلافت قائم کر دی تھی، اور اس کے بعد امریکہ نے کس طریقے سے اس کو جلد سے ختم کرنے کی کوشش کری، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے خلافت قائم کی ہے اور یہ دنیا کے لیے نمونہ بن کر کے ابھر کر آئیں گے، اور دنیا دیکھ لے گی کہ اسلام کا نظام کتنا خوبصورت نظام ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ سوشل سسٹم، یہ اکنامک سسٹم۔ تو انہوں نے اس خلافت کو ختم کرا، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی طالبان جو یہ خلافت کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں یا جتنے بھی خلافت میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ابھی بھی الحمدللہ ان کی زندگی میں ہیں۔ تو اسی لیے صرف وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر امریکہ جیسا جو سپر پاور سمجھا جاتا ہے اس نے بھی وہاں گھٹنے ٹیک دیے، اور 18-19 سال تک وہاں پر ان سے مقابلہ کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور واپس ہونا پڑا۔ تو ہم سب نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نظام کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ ہے اللہ کی مدد جو ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے آج اس کے علاوہ جو 56-57 ملک ہیں، ان کے لیے اللہ کی مدد اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ یہ خود ان کے اکثر ممالک ایسے ہیں جو یہود نصارہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حتیٰ کہ انہی کی ہی پالیسی اسٹریٹجی اپنی جو ہے لے کے چلتے ملک میں، اور حتیٰ کہ یہ انہی کے ہی لوگ ہیں اکثر تو ان میں۔ تو اس لیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مدد ویسے بھی نہیں آ سکتی، اور ان کے دلوں میں جو ہے باطل کا خوف اللہ کی طرف سے ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جس طریقے سے عیاشی میں پڑے، جس طریقے سے گمراہیوں میں پڑے، اس لیے ویسے بھی کچھ قدم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ باطل کا روگ ان کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف جہاں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 57 ملک جو ہے وہ کچھ کریں گے، تو وہ بھی اس میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، جو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس میں، یقین مانیے۔ اس کے لیے اب ہمیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی اور کب آئے گی۔ اگر انہی ملک میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، کسی بادشاہ کو ان کے، اور وہ اگر اپنے ہاں کوئی کیا کہتے ہیں خلافت کو قائم کرتا ہے، تو اللہ کی مدد فوراً آنی شروع ہو جائے گی اس ملک کے لیے اور اس ملک کے ذریعے سے اور دیگر ممالک کے لیے۔ تو یہ ایک سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کسی بھی ایک ملک کو۔ اس کے لیے بہت ساری ان کے ملکوں میں تحریک تنظیمیں جماعتیں ہیں، لیکن اللہ معاف کرے یہ اس طرح کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ تو انہی پر ظلم کرتے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ انہی میں سے بہت سے لوگوں کو ایسا کھڑے کرے گا جو ان قریب انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے ان ملکوں میں، اور جلد سے وہ اللہ کا نظام کو جو ہے نافذ کریں گے، غالب کریں گے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ کی مدد آنی شروع ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اصل میں اس کو ہمیں بالکل ڈیپ تک جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے، اور جب تک اس حساب سے اپنا ہم جو ہے ہدف طے نہیں کریں گے، اس حساب سے اپنے ہم جو ہے ٹارگیٹس طے نہیں کریں گے، تو اس حساب سے پھر اللہ کی طرف سے جو غیبی مدد ہے، نصرت ہے، وہ آنا تب تک ممکن ہے نہیں۔ تو اسی طریقے سے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ آج یہ جو یہود ہیں وہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیل فلسطین کا مسئلہ ہے، صرف چھوٹا سا مسئلہ ہو۔ ان کے پیچھے ان کے بہت بڑے بڑے ٹارگیٹ ہیں، اور مین جو ٹارگیٹ ہے ان کے، مین جو ان کے ہدف ہے، وہ 3 جو ہدف ہے مین، اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے یہ، کیونکہ پورے ان کا جو زائنسٹ فرقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں جو یہود ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، ایک جگہ اکوموڈیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے،
اور وہاں پر پوری دنیا کے جو یہود ہیں وہ ایک جگہ ایکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک جگہ پر ایکوموڈیٹ کرنا. تو اس کے تحت یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا حصہ خالی کرانا چاہتے ہیں اور اسرائیل کے آس پاس کا حصہ خالی کرا کر کے، جسے باقاعدہ گریٹر اسرائیل کا ایک پلان انہوں نے سیٹ کرا ہے. اور باقاعدہ گوگل پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو گریٹر اسرائیل کا میپ تک آپ کو مل جائے گا جو ہے. تو باقاعدہ اسرائیل اور اس کے علاوہ فلسطین اور اس کے علاوہ آس پاس میں جتنے بھی علاقے ہیں، ملک شام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا حتیٰ کہ اس میں ترکی کا بھی کچھ حصہ آتا ہے، حتیٰ کہ وہ سب حصے بھی جو ہے ہاتھ سے نکل جائیں گے، کیونکہ ابھی حال فی الحال میں تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ طیب اردگان اگر 3 سال کے بعد جو 100 سال کا ان کا ایک معاہدہ پورا ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنے ہاں خلافت قائم کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ان کے ہاں مدد آنی شروع ہو جائے. لیکن بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مد نظر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طیب اردگان بھی خلافت اپنے ہاں قائم نہیں کرے گا ترکی میں، ورنہ اگر خلافت قائم کرتا تو مدد آنی شروع ہو جاتی. لیکن خلافت نہیں قائم کرے گا، اسی لیے اللہ کی مدد اس کے لیے بھی، ترکی کے لیے بھی نہیں آئے گی، اور ترکی کا بھی کافی حصہ جو ہے وہ نکل جائے گا. حتیٰ کہ یہ بھی روایت میں ملتا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں ملتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے ترکی پھر فتح بھی ہوگا جو ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں. تو پہلا تو یہ کہ ان کے جو ہے بہت سارے یہود کے بہت بڑے عالم جو ہے موجودہ وہ بھی اس کے خلاف ہے، اور اس کا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ یہودی جو ہے باقاعدہ ریلیز میں آپ کو نظر آئے ہوں گے جو باقاعدہ اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سب جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ کس کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو خاص طور سے ان کا جو زائنسٹ فرقہ ہے وہ اس چیز کو کر رہا ہے. کچھ یہود یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں اس میں کہ بھائی دیکھو ایسا نہیں کہ سارے یہودی ہی غلط ہے، اس لیے یہ بھی ان کا ایک مقصد ہوگا دکھانے کا، کیونکہ بڑی یہ مائنڈیڈ قوم ہے اور یہ دکھانا چاہتی ہے دنیا کو کہ بھائی ایسا نہیں کہ سبھی یہودی غلط ہے. دوسرا یہ کہ ان کی ایک پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ دنیا میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایکشن نہیں، ہمارا ریئیکشن ہے. تو اسی لیے ہر جگہ انہوں نے یہی کرا. بات بہت خیر تفصیل میں چلی جائے گی. اگر آپ یو ایس کا دیکھ لیں تو یو ایس میں بھی انہوں نے یہی کرا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر خود اٹیک کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے بدلے میں پھر عراق پر جو ہے حملہ کیا، اور اس پہ جو ہے ایک رسائنک ہتھیاروں کا جھوٹے ایلیگیشن لگائے اور اس طریقے سے پورے ملک کو برباد کر دیا. تو اپنا 10 روپے کا نقصان کر کے مثال کے طور پر دوسری جگہ انہوں نے 1000 روپے کا فائدہ اٹھایا. یہ کرا ایک طریقے سے انہوں نے. ان کی اسی طریقے کی پالیسیز رہتی ہیں کہ دنیا کو اس طریقے کا دکھاتے ہیں کہ ہمارا ایکشن نہیں، ہمارا تو ریئیکشن ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو انسان کو جواب دینا پڑتا ہے. یونائٹڈ نیشن ہے اور ظاہر سی بات ہے ہیومن رائٹس سے بھی بہت یہ بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، بڑے وائٹ کلر سمجھنے والے لوگ ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے، کیونکہ ابھی بھی ان کے پریزیڈنٹ کا بیان یہی ہے کہ ہم تو جو ہے یہاں پر حماس کو ختم کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ تو حماس کو ختم کرنا ہے، یہ جو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. ابھی بھی ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ان کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ کہ حماس کو ختم کرنا ٹارگیٹ ہے، اور آپ کو ISIS کو ختم کرنا ٹارگیٹ ہے، اس لیے ہم جو ہے پورے ملک کی شام میں بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. تو ان کی پالیسی رہی ہے کہ اپنا یہ دکھانا کہ ہمارا ایکشن ہی ریئیکشن ہے جو ہے. تو یہی پالیسی یہاں لے کر کے چل رہے ہیں. تو اب کہنے کا مطلب ایک کا ایجنڈا ان کا یہ ہوا کہ پوری دنیا کے یہود کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، اور اس کے بعد ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا اور وہ آنے کے بعد وہاں پر پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے راہیں ہموار یہ کرنی ہے. اور دوسرا پھر کیا کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے ڈیمولش کر کے وہاں پر جو ہے اپنا 3rd ٹیمپل وہاں پر ایک طریقے سے اس کو بنانا ہے. اس طریقے سے انہوں نے یہ سارے پلان کر رکھے ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ہے مسجد اقصیٰ کو بھی ڈیمولش کریں گے، اور اس میں ہی اسی دور میں جو ہے پھر ان کا جو ہے ایک طریقے سے زوال ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ امت مسلمہ میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ سارے حالات خیر آپ نے سنی ہوں گے، بعض مرتبہ حدیث میں بھی آتے رہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو بات بہت تفصیل میں چلی جائے گی، اس لیے ہر گل کا میں سے ٹچ کرتا ہوا چل رہا ہوں کہ ہمیں یہ اندر تک پتا ہو کہ بات اصل میں ہے کیا اور کیا چل رہا ہے جو ہے. تو یہ ان کے ایجنڈے ہیں، اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. صرف ایسا نہیں کہ کوئی یہ اچانک کوئی ایسا چیز ہو گئی، یا ایسا نہیں ہے تو لمبے ٹائم سے اس طرح کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد کا کرائٹیریا کیا ہے. تو خاص طور سے یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا ہے کہ یہ حضور کو اس طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو دعوت تو ان پر پوری طریقے سے واضح ہے، یہ اچھی طریقے سے توحید آخرت رسالت کو سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ والا کرائٹیریا نہیں کہ دعوت کی حجت پہلے قائم ہوگی تب اللہ کی مدد آئے گی. ان کے لیے تو یہ ہے کہ ہاں بھائی اگر واقعی میں شریعت کا نفاذ ہو جائے ان ملکوں میں جو ان کے مقابل میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی. یہاں پر تو ایک ہی کرائٹیریا ہے. اور ان لوگوں تک جن تک تو دعوت نہیں پہنچی وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی کرائٹیریا ہے کہ پہلے ان تک اللہ کی طرف سے دعوت کی حجت تمام کرنی پڑے گی ہمیں، تب ان پر مدد آئے گی اللہ کی طرف سے. یہ ہے وہاں دوسرا بھی کرائٹیریا جو ہے فلفل کرنا پڑے گا امت مسلمہ کو. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے اس کنڈیشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ 57 ملک کچھ نہیں کر پا رہے، تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں جو ہے. تو اس کے لیے ایسا نہیں کہ ہم بری ذمہ ہیں
دعا تو ہمیں اللہ سے کرنی ہی ہے، اس سے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں، دعا تو خیر کرنی ہی ہے ہمیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دعا بھی نہ کریں یا ہم بالکل بھی ہمارے ضمیر پر کوئی فرق نہ ہو تو خیر تو ایمان کیا، پھر تو انسانیت سے بھی پرے ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ دعا کرنی ہے ہمیں پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جس طریقے کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اور دوسرا ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کیا کریں کہ احتجاج بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض مرتبہ بہت سارے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی احتجاج سے کیا ہوگا، اصل تو اللہ سے منظور کرانا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، احتجاج سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے. آج پوری دنیا میں الحمدللہ اس بارے میں احتجاج ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہے سوچنے میں مجبور ہیں، اور کہیں نہ کہیں دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ واقعی احتجاج کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور لوگ جس طریقے سے پوری وضاحت کر رہے ہیں کہ پورا اصل ایشو ہے کیا، تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ تو واقعی میں کہ جس کو گھر میں خود پناہ دی اور وہی آ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے یہ گھر میرا، یہاں سے گھر سے نکلو، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو دنیا کو پوری طریقے سے حقیقت آشکار ہو جائے، یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو احتجاج بھی ضروری ہے، لیکن خاص طور سے ہمارے ملک میں اس وقت کووڈ کا زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، تو اس لیے احتجاج اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ پھر بھی جتنا ہو سکے ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا احتجاج درج کرائیں اور زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں، تاکہ کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ساری چیزیں آئی پی ایڈریس سے ساری چیزیں ٹریک ہوتی ہیں، ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں کہاں پر کیا چل رہا ہے. حتیٰ کہ کوئی بھی اس طرح کا ویڈیو بھی آپ اپلوڈ کریں اور ان کی اتنی نظر ہوتی ہے اس چیز پہ، وہ چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے جو ہے حتیٰ کہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیز ایسا نہیں کہ ہم احتجاج کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو انہیں پتہ نہیں لگے گا، انہیں ہر ایک چیز کا پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو اسی طریقے سے جتنا زیادہ احتجاج کر سکتے ہو ہم احتجاج کریں. دوسرا یہ فائنینشلی جتنا سپورٹ کر سکتے ہو انہیں فائنینشلی سپورٹ کریں، کیونکہ فائنینشلی سپورٹ میں یہ کہ جو لنکس ہیں ان کے لیے ڈونیشن کے لیے اس میں بہت دیکھ بھال کر ڈونیشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے فیک لنک بھی ہوتے ہیں اس طریقے کے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اگر ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کون سی ٹرسٹ کو کر رہے ہیں، کس این جی او کر رہے ہیں اور کن لوگوں کو کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے اوتھینٹک لنک جو ہے باقاعدہ آپ کو مل جائیں گے، تو ان کو ہم لوگ فائنینشلی بھی سپورٹ کریں. یہ جس طرح کی کنڈیشن وہاں پر ہو گئی ہے ہم سب کے سامنے ہے، تو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، احتجاج کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے اعتراف میں اس طریقے کے حالات نہ بنے، اس کے لیے بھی ہمیں ضروری ہے کہ اس کی ہماری پہلے سے تیاری ہو. کیونکہ ایسے میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بالکل کوئی چیز سر پر پڑ جاتی ہے تب ہم لوگ جاگتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بھی اعتراف میں ایسے حالات نہ بنے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ خود ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، اپنی اصلاح کریں، اجتماعی توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں. اور اس کے علاوہ دعوت کا کام یعنی کہ دعوت اسلام کا کام جو ہے پوری انسانیت میں کریں، دعوت کا بگل بجا دے پوری دنیا میں. اس سے انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اس زمانے میں دعوت کا بڑا اہم رول ہوگا. کیونکہ آپ یقین مانیے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا غلبہ قریب ہے، اور اسلام کا غلبہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم آسٹریلیا فتح کرنے جائیں گے، ہم امریکہ فتح کرنے جائیں گے، ہم انگلینڈ فتح کرنے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہی کرے گا کہ ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو اکثریت کو ہدایت دے گا انشاءاللہ. اور ظاہر سی بات ہے جب میجورٹی وہاں مسلمس کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے حکمران بھی مسلم ہی ہوں گے، اور حتیٰ کہ بعض حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے گا. اور اس طریقے سے ملک جو ہے الحمدللہ وہاں پر جو ہے اسلامک ملک بنتے چلے جائیں گے، اور حتیٰ کہ باقاعدہ اسلامک اسٹیٹ بنتے جائیں گے کہ وہ زمانے میں آ کر کے بہت جلدی قریبی. تو اس میں دعوت کا بڑا اہم رول رہے گا کہ دعوت اسلام کا کام انشاءاللہ ہم زور و شوروں سے کریں، پوری دنیا کو ڈنگا بجا دیں کہ توحید پر آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ، اور آخرت برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، ان پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو دعوت کا بگل بجا دینا پوری دنیا میں اس وقت ضروری ہے، اور اسی سے انشاءاللہ راہیں ہموار ہوں گی. اور وہ الگ مرحلہ ہے کہ آخری مرحلے میں جو ہے قتال کے بھی حالات بنیں گے اور قتال بھی جو ہے کرنا پڑے گا، وہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن ابھی وقتی طور پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں تو وہاں ہمیں کس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے، اس کے لیے ہم اپنی پوری اولادوں کو اس کے لیے تیار کریں، اپنی نسلوں کو اس حساب سے تیار کریں. بہت کھلے ذہن سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ اپنے بچوں کو صرف ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور ہمیں تو یہ کورس کرانا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہم بہت بڑی سوچ رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، ہمیں شاید بہت زیادہ ہائی سوچ ہے ہماری. یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. یہ تو ہمیں بنائیں اچھی بات ہے، لیکن بہت اس وقت جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وقت اور حالات کس طریقے کے ہیں، اور ہمیں اپنی اولادوں کی کس طریقے سے پرورش کرنی ہے تاکہ آگے کے جو ہدف ہیں، آگے کے محاذ پہ جو ہے وہ کام کر سکے. جو یہ ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پہ جس پہ ہم ہیں یہاں پر ہند میں، اللہ تعالیٰ یہاں سے بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا انشاءاللہ، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ یہاں سے کام لے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے خود انشاءاللہ تیار ہو اور اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کریں انشاءاللہ. اور آنے والے دور میں اللہ نے چاہا یہاں سے اتنا بڑا انقلاب برپا ہوگا کہ حتیٰ کہ حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مہدی کے ظہور پر اور عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول پر جو ہے حتیٰ کہ یہاں سے باقاعدہ وفد جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد ان کو جو ہے بیعت کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ آگے کے محاذ پہ نکلیں گے اور بیت المقدس فتح کریں گے اور آگے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے گا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں ہم بے فکر ہیں، ہمارا کوئی اس وقت رول نہیں ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے. بہت بڑا رول ہے ہمارا جو ہے. یہ اصل میں امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مقام دیا ہے، بہت بڑا لقب دیا ہے ہمیں جو ہے خیر امت کا. تو ہمارا بہت بڑا کام ہے اس وقت جو ہے کہ ہم اس وقت جو کام کریں تاکہ آگے کی راہیں ہموار ہوں. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت مہدی آ کر کے کوئی جادوگی چھڑی ماریں گے یا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کوئی جادوگی چھڑی ماریں گے اور پوری دنیا میں جو ہے اسلامک نظام قائم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں اسلامی حکومتیں قائم ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا. یہ ہر چیز ایک بتدریج ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا، اور وہ پروسیس اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہمیں لگایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کریں انشاءاللہ اور اپنی اولادوں کے لیے اس طرح کا آگے کے ہدف کے لیے، آگے کے محاذ کے لیے تیار کریں انشاءاللہ. اور دعوت کا کام پورے زور و شور سے کریں کیونکہ بہت بڑا اہم رول ہے اس وقت دعوت کے کام کا. اسی سے انشاءاللہ راہیں ہموار ہوں گی. اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اور جیسے میں نے بتایا اور بھی لوگ اپیل کر رہے ہیں، اس طریقے سے انشاءاللہ ان کے لیے ہم لوگ جو ہے جو کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ. احتجاج کریں اور ان کے لیے تعاون کریں اور ان کے لیے انشاءاللہ دعائیں کریں اور انشاءاللہ جلد سے اللہ سے دعا کریں اللہ جلد سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے، تیرے نظام کو جو ہے نافذ کر دے. کہ اللہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے یہ دعائیں کریں. اللہ کہنے کے لیے ہماری لچھے دار تقریریں ہیں کہ اللہ تیرا دنیا میں نظام چلتا ہے اور تو ہی یہاں کا بادشاہ اور یہ سب بیان تقریروں میں ہے، لیکن اللہ کی اس زمین پر ایک انچ زمین پر اللہ کی حکومت نہیں ہے، اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں، دعا کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کیسے پھر فتوحات آئیں گی اور کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کا غلبہ عطا فرمائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا لاہ دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا، داخل ہو کے رہے گا. اور یہ باطل طاقتیں کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن یہ باطل تو مغلوب ہونے کے لیے ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہ حق تو آتا جاتا رہتا ہے، اصل تو حق غالب رہتا ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل کو اس کے ٹھکانوں تک لوٹا دیا جاتا ہے.